السلام علیکم، ہیلو، ہائے گائز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں حاضر ہوں ناول پیر کامل کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت لینا چاہوں گی، میرے کچھ ٹیسٹ کی تیاری کی وجہ سے 2 دن میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں مینیج نہیں کر سکی، تو اس کے لیے سوری، لیکن کوشش کروں گی کہ آج زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر سکوں، اور اگر کل ٹائم نہ بھی ملا پریپریشن کی وجہ سے تو پھر میں دوبارہ کنٹینیو کر کے جو ہے وہ ہاف پارٹ میں اس کو اپلوڈ کر دوں گی، لیکن کوشش کروں گی کہ زیادہ اپلوڈ کر سکوں۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم اپنی ناول اسٹارٹ کرتے ہیں، جہاں سے ہم نے روکی تھی وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ احمقانہ تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں، امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا۔ نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، امامہ کی بھابھی نے رسانیت سے جواب دیا۔ بابا نے کہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے۔ پھر اب اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے، بھابھی نے کہا۔ آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو، بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے، یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنے ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا اور ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ نہیں، اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا، بات بھی کر لی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں اس شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں، اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ لی۔ وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں، ہاشم مبین نے اس سے کہا۔ آپ میری ساری محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے، امامہ نے ان کی بات پر ناراضی سے کہا۔ جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب کی بات اور تھی، تب حالات اور تھے، اب۔ امامہ نے ان کی بات کاٹی۔ اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا، ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں، امامہ نے اس بار قدرے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ امامہ، تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں، بابا پلیز۔
میں ابھی حضرت سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر اسے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور یہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہے تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں اس شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو، ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے، پھر سب کچھ بھول جائیں گے۔ آپ اس بارے میں خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا۔ تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو۔ فی الحال تم یہاں سے جاؤ، ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل نخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوا بھی تو اس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تردد نہیں کرے گی۔ ان کا یہ خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اسجد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم ہو گیا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اور یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان میں ہی جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد اسجد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بٹھا لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کے خاندان امامہ کے ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ ہو اور بدظن ہو، اور پھر شادی کے بعد وہ اسجد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی تو دوسری طرف امامہ کی منت سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ امامہ صبیحہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جویریہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک بھی پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال: میرے پیرنٹس اسجد سے میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری ہاؤس جب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے، جلال نے کہا۔ وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسجد لاہور
میں گھر لے لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی ایک دم فکر مند ہو گیا۔ جلال، میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی۔ پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو، جلال نے ایک دم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ سوچنے لگی۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں، میں انہیں منا سکتا ہوں۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ یہ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہی۔ جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخر پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، آج تو میں پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے ابھی یہاں کچھ کام ہے، میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، جب تک تم اپنے کام نمٹا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا، اسے واپس مڑتے دیکھ کر وسیم نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر اس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے واپس لاہور آ جائے گی، اور یہ ہی اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور سب خوش گپوں میں مصروف تھے۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم مبین نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی اور جیولری کے پاس پہلے چلے جانا تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ امامہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے بتایا نہیں تمہیں کیا کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے میں اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمیٰ اور ہاشم کو دیکھا، جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں، تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم مبین نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ ہونک چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں؟ ہاشم مبین یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ ہاشم مبین نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اسجد کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر یکدم گہری خاموشی چھا گئی، کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری بابا، مگر میں اسجد سے ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے، آپ ان سے بات کر کے اسے ملتوی کر دیں، ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ہاشم مبین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اسجد سے شادی کرو گے اور اسی تاریخ کو جو میں نے طے کی ہے، تم نے سنا؟ وہ بے اختیار چلائے۔ اٹس ناٹ فیئر، امامہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کیا فیئر ہے اور کیا نہیں؟ تم بتاؤ گی مجھے؟ ہاشم مبین کو اس کی بات پر اور غصہ آیا۔ بابا، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امامہ بے اختیار رونے لگی۔ کر رہا ہوں زبردستی، پھر میں حق رکھتا ہوں، وہ چلائے۔ امامہ اس بار کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں، وہ جذباتی ہے اور کچھ نہیں،
سلمہ نے ہاشم مبین سے کہا اور خود وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وسیم کو دیکھ کر امامہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو۔ مجھے اگر لاہور میں پتہ چل جاتا کہ تم اس لیے مجھے اسلام آباد لا رہے ہو تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ وہ دہاڑی۔ میں نے وہی کیا جو مجھ سے بابا نے کہا۔ بابا نے کہا تھا میں تمہیں نہ بتاؤں۔ وسیم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وسیم ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ امام اپنے کمرے میں جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے پیروں سے صحیح معنوں میں زمین نکل چکی تھی۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے قدامت پرست یا کڑ نہیں تھے جتنے وہ اس وقت ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر جلال سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ یقیناً اب تک اپنے پیرنٹس سے بات کر چکا ہوگا۔ اس سے بات کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچتی رہی۔ اس کے کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک سب سونے کے لیے جا چکے ہوں گے۔ اس نے جلال کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے یک کے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے۔ آدھے گھنٹے تک اسی طرح کالز کرتے رہنے کے بعد اس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ وہ جویریہ یا رابعہ کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہاسٹل میں تھیں۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے صبیحہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔ بیٹا، صبیحہ تو پشاور گئی ہے اپنی امی کے ساتھ۔ صبیحہ کے والد نے امامہ کو بتایا۔ پشاور؟ امامہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے کزن کی شادی ہے۔ وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں۔ میں بھی کل چلا جاؤں گا، اس کے والد نے بتایا۔ کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں، میں صبیحہ کو پہنچا دوں گا۔ نہیں شکریہ انکل، وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں کیا بات کر سکتی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا اور تبھی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ سن ہو گئی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ دوست کو کر رہی تھی، امامہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ ان سے نظریں ملا کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں ملا دیتا ہوں، انہوں نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ری ڈائل کا بٹن دبا دیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ امامہ زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح ریسیور کان سے لگائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یقیناً دوسری طرف کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ کون سی دوست ہے یہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درست لہجے میں امامہ سے پوچھا۔ زینب۔ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچیں، اس لیے اس نے ان کے استفسار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی ہو؟ میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اس نے تحمل سے کہا۔ تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ امامہ مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے مگر ان ملاقاتوں کے بارے میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا اور وہ کبھی کبھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھروں میں جاتا تھا، مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایات ہوتی ہیں، اسی طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات ہیں۔ انٹرسٹڈ ہو تم؟ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں۔ ہاشم مبین دم بخود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔
ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تنتنا سے گئے۔ امامہ گمسم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا، اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ ہاشم کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ میں اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ میں کبھی 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 تمہاری کہیں اور شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے میکانی کے انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی اور خالی الذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا، دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ہاں، یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے۔ اگر میں اسے ساری صورتحال بتا دوں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس کے ذہن میں موبائل نمبر کو دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لانچ میں آ گئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو۔ امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو۔ اس کی خوابدیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار۔ اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں۔ وہ کہنے والا تھا کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ وہ نام کے ساتھ اس کی آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کروایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر دیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی ریسٹ واچ اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو۔ سالار نے اسے مخاطب کیا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں، مگر گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس پر فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال انصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک
ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجیانہ تھی۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو تم جو چاہے اسے بتا دینا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے، اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال انصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹس سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جکسب پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی داہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے ابھی واقف تھا، اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس سے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ روایات تھیں۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ ٹو ہیل ود امامہ اینڈ آل دی ریسٹ، بھاڑ میں جائے امامہ اور یہ سارا قصہ۔ وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔ امامہ اپنے کمرے میں آ کر بھی اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ صبح وہ ناشتہ لے کر باہر آئی، اس کی بھوک یکدم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے اسٹارٹ ہونے اور جانے کی آوازیں سنی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے جاتے ہیں، اور اسے ان کے آفس جانے کا انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لانچ میں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی، تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں کہ تم کہیں فون نہیں کرو گی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی امی کو دیکھا۔ میں اسجد کو فون کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہی فضول باتیں جو تم رات کو کر رہی تھی، سلمیٰ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا، اور شاید یہ اس کا انداز ہی تھا جس نے سلمیٰ کو کچھ مطمئن کر دیا۔ امامہ نے نمبر ڈائل کیا، مگر وہ اسجد کو فون نہیں کر رہی تھی۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔ ہیلو، میں امامہ بول رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلی گئیں؟ میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں اسلام آباد آئی ہوں اسجد، امامہ نے کہا۔ اسجد؟ دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی، تم کس سے کہہ رہی ہو؟ مجھے بابا نے رات ہی بتایا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ امامہ جلال کو جیسے ایک کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر
اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ امامہ، میں ابھی بات نہیں کر سکا۔ تو پھر تم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو، مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امامہ، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں اچانک ایک جماکہ ہوا۔ ہاں۔ اس لیے تم مجھے عزت کہہ رہی ہو؟ ہاں۔ میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی؟ تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کب رنگ کروں۔ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، امامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، اور تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکریہ ادا کیا کہ اس کی بھابھی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ اسجد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہارے بابا اور اعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے، تمہارے یہ اسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے۔ سلمیٰ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، امی، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا، فون کی بات دوسری ہے، مگر میں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا نے صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر کے گئے ہیں کہ تمہیں باہر جانے نہ دیں۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ آخر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ امامہ نے کچھ بے بسی کے عالم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو اپنی شادی سے تو منع نہیں کیا، میری ہاؤس جاب تک انتظار کر لیں، اس کے بعد میری شادی کر دیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو۔ تمہاری شادی جلد ہو رہی ہے، مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی۔ اس بار اس کی بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، خواہ کل رات سے پورا گھر ٹینشن کا شکار ہے، اور میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، تم تو کبھی بھی اس طرح ضد نہیں کرتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب سے تم لاہور گئی ہو بہت عجیب ہو گئی ہو، اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، تمہارے بابا نے طے کیا ہے یہ سب کچھ، آپ انہیں سمجھا تو سکتی ہیں۔ امامہ نے سلمیٰ کی بات پر احتجاج کیا۔ کس بات پر؟ سمجھاتی تو تب اگر مجھے کوئی بات قابل اعتراض لگتی، اور مجھے کوئی بات قابل اعتراض نہیں لگی، سلمیٰ نے بڑے آرام سے کہا۔ امامہ غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سالار صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا۔ ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا۔ اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس نے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ جی صاحب، آپ نے بلایا ہے؟ ادھیڑ عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بلایا ہے، تم سے ایک کام کروانا ہے، سالار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ ناصرہ، تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟ سالار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا۔ ہاں، انہی کے گھر۔ ہاں جی کرتی ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے۔ کیا ہوا ہے سالار صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اسے دو اور اس سے کہو کہ یہ امامہ کو دے دے۔ سالار نے بڑے لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ ہکا بھکا رہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ یہ موبائل اپنی بیٹی کو دو اور اس سے کہو کسی کو بتائے بغیر ہی امامہ تک پہنچا دے۔ مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ سالار نے ناگواری کے عالم میں اسے جھڑکا۔ لیکن اگر کسی کو وہاں پتہ چل گیا تو؟ ناصرہ کی بات کو اس نے درستی سے کاٹ دیا۔ کسی کو پتہ جب چلے گا جب تم اپنا منہ کھولو گی، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو پتہ نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا۔ ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہ موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرو، سالار نے اسے روکا۔
وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لے لو۔ اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھا دیے۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی رہی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی۔ اسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا تھا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا تھا اور یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا، مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے پتہ کیوں نہیں چلا، اور پھر امامہ، اس کی تو شادی ہو رہی تھی، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے؟ اور دیکھو ذرا میں بھی امامہ بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی۔ ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہیں۔ انہیں ایک دم تشویش ہونے لگی۔ ابو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جاوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور اب آج تم شادی کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ انصر جاوید مسکرائے۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ انصر جاوید سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہاں، تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ انصر جاوید نے فوراً اندازہ لگایا۔ جلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں، اس کا باپ بڑا صنعت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ انصر جاوید کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ابو، وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے۔ جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے وہ یہ پروپوزل قبول کر لیں گے؟ انصر جاوید نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابو، اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو، میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے؟ اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹ ہوتی رہتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔ انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو، میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو؟ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا، ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایسا ہے تو تم مجھ سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے۔ اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔ ابو، آپ اس کا مسئلہ سمجھیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے، تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز میری بات سمجھیں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو، وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے جھنجھلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا؟ ابو، اس نے مجھے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اسے؟
میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے، تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے دو ٹوک بات کرے، انہیں بتائے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے۔ بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی، صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹا، بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے، اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر بھی خرچ کروں اور اس کی تعلیم پر بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گی، یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہیں سکا۔ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری کیل ٹھوکی۔ باجی، میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ، امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کی بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم… امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر اس کی بات حلق میں ہی رہ گئی۔ ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا تھا۔ امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باجی، یہ میری ماں نے دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے امامہ کی طرف عجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھایا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھپٹ لیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو، تم کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے، امامہ نے اسے تاکید کی۔ نہیں باجی، آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب کے لیے دینی ہو تو مجھے دے دیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کر لیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دراز سے موبائل اور اس پر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا، جلال تو باہر گیا ہوا ہے، وہ تو رات کو ہی آئے گا، تم زینب سے بات کر لو۔ اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا۔ نہیں آنٹی، مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی، بس میں نے ان سے کچھ چند کتابوں کا کہا تھا، مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا، میں دوبارہ فون کر لوں گی، امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس دن دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا، وہ صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلال گھر آ جائے اور وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔
فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی آواز سنائی دی تھی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس شادی کو طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس کا حال دریافت کر رہا تھا۔ اسجد، تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ کیسا دھوکہ امامہ؟ شادی کی تاریخ طے کرنا؟ تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں کے بعد؟ اسجد نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ اسجد، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہیں، مجھے پڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں تو کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تمہیں بتا رہا ہوں، شادی انکل کے اصرار پر ہی ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو امامہ؟ میں اسے کیسے رکوا دوں؟ اسجد نے کچھ حیرانی سے کہا۔ اسجد پلیز امامہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو۔ اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں، دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور پٹخ دیا۔ وسیم نے اسے پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا، تم خواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو، کل بھی تو تم نے شادی اسجد کے ساتھ ہی کرنی ہے، پھر اس طرح کر کے تم خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا تم سے بہت ناراض ہیں، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ امامہ اس پر غرائی اور پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھایا تھا، شاید وہ امامہ کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر وہ اس کے استفسار پر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہیں۔ امامہ کا دل ڈوب گیا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں میرا یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی، موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جلال نے اس سے کہا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امامہ، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا، جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی، اور وہ یہ بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ عزت سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ، تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں، صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز بھرانے لگی، اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا، اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی الذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں،
اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ خوف زدہ ہو رہی ہیں، جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو، اس کی امی نے اس کو بات پر اسے جھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا۔ سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے۔ ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی، اس کی امی نے قدرے ناراضی سے کہا۔ امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان، امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہی ہے، اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھی، جلال نے انہیں یاد دلایا۔ تعریف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں، وہ خفگی سے بولی۔ امی، کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں، اس بار جلال نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ضد اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو بھی میں کبھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی، آپ اس کی صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے، اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹا، اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہیں، اور نہ ہی ہوں گے۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے والدین اس پروپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔
مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ خود سوچو، اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تمہاری اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا۔ اس بار جلال کا لہجہ چپتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کی مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معاف ذہن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں عزت سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمیٰ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں ازجد سے شادی پر اعتراض ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمیٰ اس کی بات پر مشتعل ہو گئیں۔ صرف یہ کہ آپ ازجد سے میری شادی نہ کریں، تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ امامہ یکدم چپ ہو گئی۔ بولو، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ بند کیوں ہو گیا ہے؟ آخر تم ازجد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی، وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک ازجد تمہاری پسند تھا، ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں ہے؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب کیوں پسند نہیں ہے وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمیٰ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، اور ہاشم مبین، وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا تھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں زندگی میں اپنی اولاد، اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے، اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور کی زد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم مبین کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، اس لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی کہ تم ہاشم مبین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ صرف ازجد سے شادی نہ کرنے کے لیے
تم یہ سب کر رہی ہو صرف اسی لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جس سے تم چاہتی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تم بیوقوف سمجھتی ہو مجھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں کیا پتا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی۔ تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری، تم۔ ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا۔ اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا۔ اسے گمراہی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے رستے پر چل پڑی ہو۔ چند کتابیں پڑھ کر تم۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے۔ میں سب جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں، جذباتی حماقت کے بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم سمجھ کر؟ اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ہاشم مبین کی ناراضی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے؟ میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں؟ نہیں ماما، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں عزت سے ہی کروں گا۔ تمہیں اس کے گھر جانا ہوگا، اس کے گھر چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئیں۔ انہوں نے اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹے ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر اسجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس کے اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ اسجد کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم مبین نے بلوایا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ماما؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتے رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اسجد، تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے۔ اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ امامہ نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر؟ کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر بیچارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز نہیں۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو۔ انکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو۔
اس نے ترکی بترکی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، جنہوں نے پیسے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ بیہیو یور سیلف۔ تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو۔ کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں، تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے۔ عزت اسے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جس عمر میں تم ہو، اس عمر میں ہر کوئی اسی طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ اسجد نے ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلنے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں اسجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تمہاری ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا، حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، ابھی بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے۔ تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے میں الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو۔ انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو۔ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر۔ نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا امامہ۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کی ملکہ نہیں ہو کہ دوسروں کو بے چاپ پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اجد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کہیں بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کروں گی، تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں اسجد،
تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اسجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی۔ یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم یہ سب خود اس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا ہے۔ ویری سیڈ۔ سالار نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا۔ ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے، امامہ نے کہا۔ تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو، ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو؟ پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ، امامہ کا بوائے فرینڈ۔ اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام حقائق سے آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اسے پہلے سے زیادہ بے وقوف لگی۔ میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں؟ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے۔ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں۔
بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محفوظ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ سالار نے جیسے پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھ سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور وہ نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کریں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھ سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھیں۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے۔ بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس طرح کے معاملات، آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں، جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا۔ آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، سالار نے کندھے چٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں۔ بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائے، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کسی طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو خود ہی وہ امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دیں۔ سالار کو حیرانی ہوئی۔ جلال کی تجویز بری نہیں تھی۔ واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا۔ میں آپ کا یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امامہ سے بھی یہ کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں، جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے کبھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا کیوں؟ وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا تھا۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا،
اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کہے گی؟ اجت سے شادی تو وہ نہیں کرے گی۔ جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے۔ پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ او یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹیڈ۔ آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح؟ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بلیف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد بھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب کہہ رہی تھی، اوکے، کر لیتا ہوں، مگر یہ بلیف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی لیگلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا۔ اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سالار نے سر کو قدرے افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی، یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ؟ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے کہا۔ محبت ہو گئی ہے تم مجھ سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کیا؟ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار اسے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے احسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال یہ کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن۔ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن، وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیوں خوامخواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں۔ میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں، سالار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔
تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اسے فون پر نکاح کر سکوں۔ سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں۔ دفع کرو سالار اس سب کو، تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر۔ سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے، حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ۔ سالار نے اس بار فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور انٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا۔ سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لاہ عمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر دیے تھے۔ سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی، مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں دے دی گئی تھیں کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حسن سہ پہر کے وقت اس نکاح خواہ اور 3 گواہوں کو لے آیا تھا۔ وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا تھا۔ سالار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو سالار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھٹک رہا تھا اور اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے۔ سالار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر رہ نہیں سکی تھی۔ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تم اس سے کیا؟ جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سالار نے درشتی سے اسے جھڑک دیا۔ اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت بہتر ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، آپ اطمینان رکھیں صاحب جی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ملازمہ فوراً گھبرا گئی تھی۔ سالار ویسے بھی اتنا اکھڑ مزاج تھا کہ اسے اس سے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا۔ سالار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ملازمہ یہ سب کسی کو بتا سکتی تھی۔ اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز، وہ اس دن اس سے فون پر کہہ رہی تھی۔ سالار اس بات پر چڑ گیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ وہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی۔ صرف اسی لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب وہ نہیں چاہتا تم اس سے شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا، تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خوار ہی ہے، اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ الجھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو، تم بس اسے جا کر کہو کہ میری مدد کرے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے۔
وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسو سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب نہیں دیا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ بیزار ہو گیا۔ تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ سالار نے فوراً کال کی۔ کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کر دو، سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سالار کو اس کے مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی۔ وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا، میں چلا جاؤں گا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے؟ سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سالار کو جسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلد ہی چلا جاؤں گا۔ ابھی یہاں مجھے کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سالار نے جھوٹ بولا تھا۔ نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تم بلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر اسے اس موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو؟ میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا، امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سالار نے کندھے اچکائے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو، پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہ جانے کا سوچو، نہ ہی بیلف اور کورٹ کی مدد لو۔ بعد میں بھی تو تمہیں یہاں ہی آنا پڑے گا۔ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں۔ یہ جذباتیت ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سالار کچھ جذبز ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اوکے گائز، آئی تھنک سو کہ ہمیں یہ ناول یہیں پہ اسٹاپ کر دینا چاہیے۔ پھر ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے منٹ کی میں بنا چکی ہوں، آلریڈی ریکارڈنگ کتنے ٹائم کی ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ میں کتنے ٹائم کی کیا ڈیوریشن سیٹ کر کے رکھوں گی۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کیا ہے کہ ہماری ایپیسوڈ جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہیں، لیکن آگے بہت انٹرسٹنگ، بہت زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ ہماری ناول ہونے والی ہے، کیونکہ میرا جو یہ فیوریٹ پارٹ رہا ہے یہ والا، کیونکہ اس میں جو ایڈونچر کے اس میں یار مطلب کہ اس نے ایڈونچر کے طور پہ جو ہے وہ نکاح ہی کر لیا کسی سے، صرف یہ سوچ کے کہ ایک ایڈونچر ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امام اپنے گھر والوں کو کس طرح سے اس نکاح کے بارے میں بتاتی ہے یا سالار کے بارے میں بتاتی ہے، اور پھر اس کے بتانے کے بعد کیا ہوگا، وہ سالار کے ساتھ رہ سکے گی نہیں رہ سکے گی، اپنے گھر میں ہی رہے گی، جو بھی ہے آگے بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ ویسے تو میں نے پڑھی ہوئی ہے، میں آپ کو کئی بار بتا بھی چکی ہوں کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن اب دیکھیں آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ظاہر سی بات ہے وہ فرسٹ ٹائم ہی پڑھ رہے ہوں گے، تو آگے بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، اور اب میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو ایک دن کا بھی ویٹ نہ کرواؤں اور ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ ناول اپلوڈ کر سکوں۔ بس یار کچھ مصروفیات تھیں، اب ٹیسٹ کی پریپریشن وغیرہ بھی کرنی تھی، اور گھر کے کام وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا۔ وہ تو میں نے جب یہ چینل بنایا تھا تو میں نے اسی اس سے بنایا تھا، امید تو میرے یہی کی تھی کہ جیسے میں ریگولر بیسس پر جو ہے وہ اپلوڈ کرتی رہوں گی، لیکن اب وہی یار کہ وہ فری ٹائم تھا میرا، تو اس میں تو میں آرام سے جو ہے وہ ریکارڈنگ کر سکتی تھی، کر لیتی تھی آرام سے، لیکن اب یہ ہے کہ پھر اب جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں، تو اس میں ذرا تھوڑی سی زیادہ انوالو ہو گئی ہوں، تو میں ذرا اس چیز کو سائڈ پہ رکھ رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں سب کچھ ساتھ ہی لے کے چلنا، ویسا تو ہو نہیں سکتا کہ فری ٹائم میں نے یہ بنا لیا ہے اور اب میں اس کو سائڈ کر دوں، لیکن نہیں، میری کوشش یہی ہے کہ جو کام میں نے شروع کیا ہے اس کو میں پایہ تک میل تک پہنچاؤں، اور اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی بالخصوص بہت ضرورت ہے۔ تو جلدی سے گائز میرے چینل پر 1000 سبسکرائبرز کر دیں،
پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگ کو روز روز بول کے تنگ نہیں کیا کروں گی کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ لوگ کا دل کرے تو سبسکرائب کر دیں، نہیں کرے تو نہیں کرے، لیکن ابھی تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیں نا یار، بس جلدی سے چینل کو، ورنہ پھر آپ لوگ کو پتہ ہے چینل ڈیڈ ہونے کی ہوتی ہے، کافی ٹائم ہو جائے گا تو چینل ڈیڈ ہو جائے گا۔ کافی ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے کیونکہ میں کافی ٹائم تک جو ہے اس پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی کسی وجہ سے، تو آلریڈی میرے کافی دن جو ہے وہ ویسٹ ہو گئے تھے۔ اب بہت ساری میری تو بس یہی ہے یار عادت، بس جب میں بولنا شروع کرتی ہوں نا تو میں بولتی چلی جاتی ہوں، ویسا ہی نہ ہو کہ جتنی دیر کی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی اس سے زیادہ کی میری باتیں ہو جائیں۔ تو بس اپنی ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔